تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. احمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے. کچھ دنوں سے لے کر یہ چائنا میں کرونا وائرس کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں جن میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو اس حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں جو وہاں پر رہے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، تو ان کے بارے میں ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جب ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں گے ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. چائنا کے اندر مسلسل وہ صدیوں سے لے کر یہ چیزیں کھاتے آئے مگر عذاب نازل نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی. بیماری اصل میں تب آتی ہے جب اللہ انہیں اجازت دے. اللہ کے اذن کے سوا کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے. یہی چائنا تھا، مسلسل سالوں سے چلتا آ رہا تھا، سپر پاور کے نیچے پہنچ گیا، یعنی سپر پاور ہونے تک جا کر پہنچا. ان کے باپ دادا کھاتے آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. جب اللہ نے انہیں پکڑا اور اس طرح پکڑا تو ان کا حشر جو ہے آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. حدیث کی روشنی میں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب وبا پھیل جائے یا جس شہر میں ہو جائے پڑ جائے تو قرآن اور سنت کے اندر یہی ہے کہ پہلی چیز کہ وہاں کے رہنے والوں کو صبر کرنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادھر کوئی بندہ رہتا ہے تو اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے اگر وہاں پر، اور اگر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو وہاں اس شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. صحیح بخاری حدیث نمبر 3373 کے اندر ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایک اونٹ کو اگر کوئی خارش ہوتی ہے اور اس کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو انہیں بھی خارش ہوتی ہے، لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کو کس نے دی، یعنی جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس بیماری میں یہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے، یہ بیماری اس کو لگ جاتی ہے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ یہ نفرتیں پھیلیں گی، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور جو رہنے والے گھر کے بندے ہیں وہ اپنے مریض کو باہر پھینک دیں گے. نفرتوں پھیلانے کا ایک طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ایمان اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اگر وہ بیماری ہے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، دوسرے پر اثر نہیں کرتی جب اللہ نہ چاہے. اور یہی معاملہ حدیث کے اندر موجود ہے. ہمیں اب اپنا احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی بیماری کس کو لگ ہی گئی ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے اس میں سے کسی کو بیماری ہو گئی ہے تو اس کو دوائی دینی چاہیے، ان کی دوائی کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہجرت کر کے تو مدینے کے حالات تمام خراب تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تمام جو ہے وہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی، ہر طرح بیماریاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، مسئلہ حل ہو گیا. اللہ پاک نے مدینے کو امن والا بنا دیا. آج سارے لوگ جاتے آتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اور بیماری ادھر سے جو ہے غائب ہو گئی جب اللہ نے چاہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے، جب کوئی پریشانی ہو جائے، جب کوئی بیماری ہو جائے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں، اس بیماریوں سے ہمیں اللہ ہی نجات دے سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک بیماری ہے اور ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3472 کے اندر کہ بیماری کسی کو نہیں لگتی.
ٹھیک ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 5729 کے اندر، کہ سیدنا عمر شام کے لیے نکلے، جب وہاں پر راستے پر پہنچے تو اس کو پتہ چلا کہ شام میں جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس نے وہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، ادھر بیٹھ گئے اور پھر ادھر کے لوگوں سے مشورہ کیا، پھر فرمایا کہ جو مہاجر ہیں ان کو لے کے آؤ، مہاجروں کو لے کے آؤ، مہاجر آ گئے۔ پھر بولا، ان سے پوچھا کہ کیا کرے، رائے میں اختلاف ہو گیا، پھر بولا انصار کو لے کے آؤ، انصار کے رائے میں اختلاف ہو گیا، پھر ادھر کچھ صحابی تھے ان کو لے کے آیا، وہاں پر کچھ صحابی تھے پھر ان کو لے کے آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، اور سیدنا عمر نے بھی فرمایا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف آ گئے اور انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیلی ہو وہاں کے لوگوں کو وہاں پر رہنا چاہیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہاں کے لوگ جو وہاں پر ہیں اگر دوسرے لوگ ہیں تو ان کو اس شہر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ بیماری نہیں لگتی، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہاں پر داخل نہیں ہونا چاہیے اور وہاں کے لوگ نہیں نکلنے چاہیے۔ تو اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں حدیثوں میں ایک تطبیق کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث کے مطابق بیماری نہیں لگتی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں داخل نہیں ہونا، اور ادھر کے لوگوں کو باہر نہیں آنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ وہاں پر فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ اگر وہاں سے کوئی بندہ نکلتا ہے اور کسی کے گھر جاتا ہے، ادھر اگر کوئی خدا کی طرف سے اس کو بیماری لگ گئی تو وہ کہے گا یہ نہ آتا تو بیماری نہ لگتی، تو یہ ایک نفرت پھیلتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے بھروسہ ہٹ گیا کہ اگر یہ نہیں آتا تو بیماری نہیں لگتی، یہ آ گیا تو بیماری لگ گئی، تو یہ ایک نفرت پھیلتی ہے اور یہ بدشگونی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ادھر داخل ہوا، خدا کی طرف سے اسے بیماری آ گئی، تو ادھر والا بندہ کہے گا کاش کہ میں یہاں پر نہیں آتا تو مجھے بیماری نہیں لگتی، یعنی اس کا اللہ سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جہاں پر بیماری ہے نہ مسلمان جائے گا، نہ وہاں پر یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، نہ اللہ سے بھروسہ ہی اٹھے گا، تو لہٰذا ادھر کے مسلمان جو ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے، اور جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو ان شہر میں داخل نہیں ہونا چاہیے جہاں پر وبا ہو، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ایمان رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اور یہی قرآن سنت کی جو ہے ایک دعوت ہے، اور یہی ہمیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا جس کو کرونا وائرس ہے یا تکلیف ہے یا بیماری ہے تو اس سے سنت کے مطابق دوا لینی چاہیے، اور ڈاکٹر اچھے سے جو رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پر رحم کرے۔ تو ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ خالی کی پروپیگنڈا ہیں۔ ہم کو جو ہے قرآن سنت یہ تعلیم کرتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، تو ہم انشاءاللہ فلاح حاصل کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ نصیحت کریں کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔